غیر مسلم فنکار جنہوں نے پاکستانی فلمی صنعت میں خوب نام کمایا۔ پاکستانی فلمی صنعت میں بحیثیت پاکستانی کے کئی فنکار ایسے بھی ہیں جو غیر مسلم تھے اور ان کا تعلق کرسچن، پارسی، ہندو گھرانوں سے تھا، مگر اپنے اپنے شعبوں میں انہوں نے نمایاں مقام پایا۔ 1955 میں گلوکار سلیم رضا، جن کا تعلق کرسچن فیملی سے تھا، جن کی پہلی فلم نوکر تھی، مگر ان کی وجہ شہرت بحیثیت گلوکار کے فلم نور الاسلام کی یہ نعت تھی جو آج تک مختلف مذہبی محفلوں میں پڑھی جاتی ہے۔ نعت کے بول ہیں: شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی، تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ۔ یہ نعت آج بھی اتنی ہی مقبول ہے جتنی آج سے 55 سال قبل تھی۔ ان کی مقبول فلموں میں عشق لیلا، وعدہ، حسرت، حمیدہ، لخت جگر، آس پاس اور کوئل شامل ہیں۔ ان کی آخری فلم نجمہ تھی جو 1970 میں ریلیز ہوئی۔ ان کا انتقال 1983 میں ہوا۔ اپنے وقت کی معروف گلوکارہ ایرین پروین کا تعلق بھی عیسائی فیملی سے تھا۔ ان کی پہلی فلم 1953 میں ممتاز ریلیز ہوئی تھی۔ ان کی سپر ہٹ فلموں میں عادل، بغاوت، خاندان، خاموش رہو، غدار، حاتم طائی، جبکہ ان کی آخری فلم عظیم قوم کی عظیم بیٹی 1981 میں ریلیز ہوئی تھی۔ ماضی کے موسیقار آنجہانی دیو بھٹاچاریہ، ان کا تعلق ہندو مذہب سے تھا۔ 1957 میں ان کی پہلی فلم مسکا پالش تھی۔ ان کا تعلق کراچی سے تھا۔ دیگر کامیاب فلموں میں لاکھوں، فسانے، بنجارن، شکوہ، تقدیر، آرزو اور بہار شامل تھیں۔ آخری فلم دل والے جو 1975 میں ریلیز ہوئی۔ گلوکار ایس پی جون کا تعلق کرسچن فیملی سے تھا۔ ان کی پہلی فلم سویرا 1958 میں ریلیز ہوئی تھی۔ ان کے گیت تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جواں ہیں، ہنسی ہیں، یہ گانا اپنے وقت کا مقبول ترین گیت تھا۔ موسیقار روبن گھوش کا تعلق ہندو گھرانے سے ہے۔ ان کی پہلی فلم چندا تھی۔ ان کی مقبول فلموں میں چکوری، تلاش، احساس، چاہت، آئینہ، امبر اور دوریاں قابل ذکر ہیں۔ گلوکار اے نیر کا تعلق عیسائی برادری سے تھا۔ ان کی فلم بہشت تھی جو 1974 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی مقبول فلموں میں ایک گناہ اور صحیح، سلاخیں، امبر اور کبھی الوداع نہ کہنا تھی۔ موسیقار ایس ٹی سنی کا تعلق صوبہ سرحد کے ہندو گھرانے سے تھا۔ آنجہانی کی پہلی فلم پشتو زبان کی بازو شہباز تھی۔ یہ پشتو فلموں کے مقبول موسیقار تھے۔ ان کی کامیاب فلموں میں کافرستان، شرافت، بدنام، انصاف اور داغ قابل ذکر ہیں۔ موسیقار موہن چندر بیلی رام کا تعلق بھی صوبہ سرحد سے تھا۔ ان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ ان کی پہلی فلم یادوں کی بارات تھی جو 1977 میں ریلیز ہوئی اور دیگر فلموں میں قسم، عجب خان شامل ہیں۔ ہدایت کار ریاض شاہد مرحوم کی بیوہ اور اداکار شان کی والدہ نیلو کا تعلق عیسائی گھرانے سے تھا۔ ان کی پہلی فلم انجام 1956 میں ریلیز ہوئی تھی۔ ہدایت کار ریاض شاہد سے شادی کر کے وہ مسلمان ہوئی تھی۔ اداکارہ نیلو پاکستان کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی ہیروئن ہے۔ ان کی فلم زرقا نے ریکارڈ توڑ بزنس کیا تھا اور فلم زرقا کے ایک سین میں انہیں کئی مرتبہ تشدد کے حوالے سے پانی میں ڈبویا گیا۔ اس وقت وہ امید سے تھی۔ یہ اداکارہ شان کی والدہ بھی ہیں، مگر امید سے ہونے کے باوجود انہوں نے یہ خطرناک سین بہت خوش اسلوبی سے نبھایا۔ ان کی مقبول فلموں میں یکے والی، کوئل، نیند، آنکھ کا نشہ، 7 لاکھ اور خطرناک قابل ذکر ہیں۔ ان کی آخری فلم 2002 میں کالو ریلیز ہوئی تھی۔ اداکارہ رقاصہ ایمی منوالا کا تعلق پارسی مذہب سے تھا۔ یہ ہدایت کار حسن طارق سے شادی کر کے مسلمان ہو گئی تھی۔ ان کی پہلی فلم سونی تھی جو 1955 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی قابل ذکر فلموں میں باجی، اولاد شامل ہیں۔ اداکارہ رانی سے شادی کے بعد حسن طارق سے ان کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ جب حسن طارق شدید بیمار ہوئے تو ایمی منوالا نے رات دن ان کی خدمت کر کے ایک نیک عورت ہونے کا ثبوت دیا، جبکہ وہ بیماری سے قبل رانی کو طلاق دے چکے تھے۔ اداکارہ شبنم کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ پاکستان نے انہیں بہت عزت دی مگر وہ پاکستان سے وفا نہ کر سکی اور بنگلہ دیش چلی گئیں۔ ان کی پہلی فلم چندا تھی جو 1962 میں ریلیز ہوئی۔ اداکارہ شبنم موسیقار روبن گھوش کی بیوی ہیں۔ 25 سال تک ہیروئن کے کرداروں میں پاکستانی فلموں میں کام کیا، مگر جب بنگلہ دیش کا وجود عمل میں آیا تو بنگالی بن گئی اور عزت دینے والے پاکستان کو چھوڑ گئیں۔ ان کی سپر ہٹ فلموں میں اندلیب، دوستی، انمول، دل لگی، تلاش، اناڑی، پہچان، آس، آج اور کل، آئینہ، پاکیزہ اور بندش شامل ہیں۔ اداکارہ سنتوش رسل کا تعلق بھی عیسائی گھرانے سے تھا۔ آنجہانی کی پہلی فلم جہاں تم وہاں ہم 1967 میں ریلیز ہوئی تھی۔ ان کی معروف فلمیں نادان، آس، آبرو، پروفیسر پہچان ہیں۔ یہ فلموں میں ماں کا کردار ادا کرتی تھی۔ اداکارہ نوین تاجک کا تعلق عیسائی گھرانے سے تھا۔ ان کی پہلی فلم آج دیاں کڑیاں تھی۔ یہ فلم 1977 میں ریلیز ہوئی تھی۔ ان کی سپر ہٹ فلموں میں پرکھ، پرنس، کس نام سے پکاروں، ہائے یہ شوہر، خاک اور خون اور وطن شامل ہیں۔ ہماری فلمی صنعت میں تمام غیر مسلم فنکاروں نے بڑی محنت اور محبت سے اپنا مقام بنایا اور اس ملک کی خدمت کی۔ صرف شبنم ایسی اداکارہ تھی جو اس وطن سے وفا نہ کر سکیں۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج.